معزز و عزیز دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ بڑا ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیعن کے معنی آتے ہیں بہار۔ ربیع الاول، اول کے معنی پہلا، یعنی پہلا بہار۔ اس وقت جو موسم تھا وہ موسم بھی بہار کا تھا، اور جو مہینہ تھا وہ مہینہ بھی بہاروں والا، اور جو ذات دنیا میں تشریف لائی وہ تو بہار ہی بہار ہے۔ گویا کہ بہاروں کے موسم میں، بہار والے مہینے میں بہار والے تشریف لائے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کچھ بڑی چیز عطا کرنا ہو، کوئی بڑا انعام دینا ہو، کوئی بڑا مقام دینا ہو، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، بہت آزمائشیں آتی ہیں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب عطا فرمایا، پروانہ عطا فرمایا، لیکن اس سے پہلے بہت آزمائے گئے۔ وہ کتنے آزمائے گئے صحابہ، کیسے کیسے آزمائے گئے، اور پھر اس کے بعد جب وہ آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ چیز عطا فرمائی جو جنتیوں کو جنت میں ملے گی، وہ چیز اللہ نے صحابہ کو دنیا میں دے دی۔ جو چیز جنتیوں کو جنت میں ملے گی وہ پروانہ اللہ نے صحابہ کو کہاں دے دیا؟ دنیا ہی میں دے دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے صحابہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی ہو گیا۔ آپ دیکھو صحابہ کرام کی زندگی کو، ان سے پہلے آپ دیکھو جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سارے نبی آزمائے گئے۔ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، نبوت کا تاج پہنایا، اللہ نے ان کو رسالت کا تاج پہنایا، رسول بنائے گئے، نبی بنائے گئے، لیکن اس سے پہلے آزمائے گئے، اور ان کو نبوت میں بھی آزمایا گیا، ان کو ان کی رسالت میں آزمایا گیا۔ سارے انبیاء، سارے رسول آزمائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، ہر نبی آزمائے گئے۔ تو بڑوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، تو آزمائش کیسی ہوگی؟ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے اور آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا، آزمائشیں اللہ کی طرف سے شروع ہو گئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش، آپ کے ابا عبداللہ پر آزمائش، ان کے ابا عبد المطلب یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان پر وہیں سے عبد المطلب پر سے ہی آزمائشیں شروع ہو گئی۔ زمزم کا کنواں دھول کی وجہ سے، ریت کی وجہ سے پورا مٹی پورا مل گیا تھا، وہ اس کا نام و نشان باقی نہیں تھا، کنواں بند ہو گیا تھا،
اور اس کا نام و نشان باقی نہیں تھا۔ لوگوں کو اتنا تو معلوم تھا کہ زمزم کا کنواں ہے، لیکن کہاں ہے اس کی کوئی علامت، اس کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ دادا عبد المطلب نے کھودنا شروع کیا زمزم کا کنواں ڈھونڈنے کے لیے۔ کھودتے گئے، کبھی یہاں کھودتے کبھی وہاں کھودتے، کنواں نہیں مل رہا زمزم کا۔ تھک گئے، وہ کھودتے کھودتے تھک گئے، اور پھر انہوں نے یہ منت مانی کہ اے اللہ، اگر مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو میں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا، میں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو تیرے نام پر ذبح کروں گا۔ یہ منت کس نے مانی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے۔ اللہ کی شان دیکھیے، کنواں مل گیا، دادا عبد المطلب کو زمزم کا کنواں مل گیا۔ سارے لوگ خوش، دادا عبد المطلب بھی خوش، لیکن اندر سے ایک غم کہ میں نے تو منت مانی ہے، اب بچوں میں سے ایک بچے کو ذبح کرنا ہے۔ بہرحال بچوں کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو، میں نے اللہ سے ایسی منت مانی کہ اگر مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو اے اللہ، میں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو تیرے نام پر ذبح کروں گا، اب آپ لوگ بتاؤ کیا کروں میں؟ بچوں نے کہا کہ ابا آپ خورا ڈالیے، جس کا بھی نام آئے گا ہم تیار ہیں، آپ اللہ کے نام پہ ہمیں ذبح کر دینا۔ بچوں کی بات پر دادا عبد المطلب خورا ڈالے تو نام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ کا نام آیا۔ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے، سب سے لاڈلے، سب سے چہیتے، سب سے خوبصورت، گھر کا سب سے چھوٹا بچہ، سب کا چہیتا، اس پیارے کا نام آ گیا۔ دادا عبد المطلب تڑپ گئے کہ میں اس بچے کو کیسے ذبح کروں۔ وہ سوچ ہی رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، ایک کام کریں، آپ بچے کا نام اور اونٹ اس کے مقابل میں، اس کے بدلے میں، بچے کے عوض میں 10 اونٹ خورا ڈالیں آپ۔ بچے کا نام آیا تو بچے کو اگر اونٹ مطلب اس کے بدلے 10 اونٹ دیں گے، اس طرح آپ خورا ڈالیں۔ تو اس طرح انہوں نے خورا ڈالا، ہر مرتبہ عبداللہ ہی کا نام آتا تھا، 10 مرتبہ۔ پھر جا کر اونٹ کا یعنی 100 اونٹوں پر فیصلہ ہوا کہ عبداللہ کو ذبح نہیں کریں گے، عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کریں گے۔ آزمائش یعنی ذبح ہوتے ہوتے بچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے، ابن الذبیحین یعنی 2 ذبح ہونے والے کے بیٹے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پرداداؤں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، وہ بھی ذبح ہوتے ہوتے بچے نا، چھری بس چلانا باقی تھا، لیکن اللہ نے بچایا۔ اور پھر ہمارے نبی کے ابا دادا عبداللہ، وہ بھی ذبح ہوتے ہوتے بچے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہاں میں ابن الذبیحین ہوں، یعنی 2 ذبح ہونے والے کا بیٹا ہوں میں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی پر آزمائشیں آئیں، دادا عبد المطلب پر آزمائش، پھر عبداللہ، ان پر آزمائشیں آئیں۔ عبداللہ پر آزمائش آئی کہ ان کا نکاح ہوا۔ نام بھی کتنا پیارا ہے، دیکھیں نا نام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ، آمینہ کا کس کا نام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کا نام آمینہ، اور دودھ پلانے والی دائیہ کا نام کیا ہے، حلیمہ سعدیہ۔ عبداللہ، اس نام کے اندر عبدیت ٹپکتی ہے۔ عبداللہ، اللہ کی اطاعت کرنے والا،
اس نام کے اندر وحدانیت ہے۔ عبداللہ، اس نام کے اندر توحید ٹپکتی ہے۔ آمنہ، امن، چین، سکون۔ حلیمہ، حلم والی، برد والی، بردبار والی۔ تو اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام رکھو تو اچھے نام رکھو، کیونکہ نام کا ایک اثر ہوتا ہے، نام کا اپنا ایک اثر رہتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے نام صحیح نہیں تھے، ان کا مطلب صحیح نہیں تھا، ان کے نام بدل دیے کہ تم یہ نام چھوڑو، یہ نام رکھو۔ اللہ کے نبی بہت سے صحابہ کے نام رکھے ہیں کہ تم اپنا یہ نام رکھو، یہ نام رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو ان کے نام تھے اس کا معنی غلط تھا۔ نام کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی بچوں کے نام رکھیں تو ایسا نہیں کہ مفتی صاحب ایسا نام بولو، ہمارے خاندان میں کیا، پورے محلے میں کیا، پورے منڈیا میں کون بھی رکھو نہیں رہنا۔ لوگ ایسا ہی بولتے ہیں، کتنے بھی صحابیات کے نام بولو، نہیں یہ بھی پرانا، یہ بھی پرانا، یہ بھی پرانا، ہمارے خاندان میں یہ نامہ ہی، ایک ایسا اچھا نام بولو، کون بھی اب تک رکھو نہیں رہنا، یونیک نام رہنا۔ وہ کون کی ایک ساتھی بولتے تھے ابو جہل رکھ دلو، رکھو کیا بول رکھ دلو، بہت اب تک کون بھی رکھو نہیں ہے ابو جہل، ابو لہب، فرعون، نمرود، شداد رکھو پھر کو بولتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو اپنے بچوں کا نام۔ اب اللہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو، عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، اس طرح کے نام رکھو۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا بی بی آمنہ سے تو ان کی عمر تھی 18 سال۔ کتنے سال؟ حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال، بی بی آمنہ کی عمر 16 سال۔ بی بی آمنہ کی عمر 16 سال، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد 6 مہینے رہے ہوں گے، ملک شام تجارت کے لیے ان کو جانا تھا۔ اب شادی شدہ ہوں، مجھے کمانا چاہیے۔ یہ عربوں میں دستور تھا کہ وہ جب کمانے کے لائق ہوتے تھے تو وہ تجارت کرتے تھے، کماتے تھے۔ اسی لیے حلال روزی کمانا فرض ہے، حلال روزی کمانا فرض ہے۔ جب کمانے کے لائق ہو جائیں تو پھر ابا پر بوجھ بن کر بیٹھے رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال روزی کمانا ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حدیث میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال کمائی اختیار کرنا، حلال کمانا۔ بہت سے نوجوان کمانے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی دن بھر چائے کے ہوٹلوں کے پاس سرکلوں میں ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، وقت گزار دیتے ہیں، کچھ نہیں کماتے، دوسروں کے اوپر، گھر والوں کے اوپر بوجھ بنے رہتے ہیں۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، نکاح کے کچھ ہی مہینوں کے بعد، 6 مہینے کے اندر کی بات ہے، ملک شام تجارت کے لیے قافلہ جا رہا تھا، وہ بھی تجارت کے لیے جانے لگے۔ بی بی آمنہ کو بڑا دکھ، بڑا صدمہ ہوا، بہت افسوس ظاہر کر رہی تھی کہ ابھی آپ جا رہے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، حضرت عبداللہ نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں لیکن بہت جلد میں واپس آ جاؤں گا، جب تمہیں میرے آنے کی اطلاع ملے تو میرے استقبال کے لیے تم آنا، میرا انتظار کرنا، میں بہت جلدی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تسلی کی بات کہہ کر ملک شام تجارت کے لیے چلے گئے۔ اچھا، ادھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ مبارک میں تھے، جب بی بی آمنہ حمل سے تھیں
تو دوسرے حاملہ عورتوں کی طرح ان کا حال نہیں تھا۔ دنیا کی جو دوسری عورتیں ہیں جب ان کو حمل ٹھہرتا ہے تو وقاریاں، خے، متلی اور کھانے کو دل نہیں چاہنا، بیزارگی، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں حاملہ عورتوں کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوا، بلکہ ہو یہ رہا تھا کہ جب کبھی وہ کسی ضرورت سے اپنے گھر سے باہر نکلتی تھیں تو بادل سایہ کرتے تھے، جب وہ جنگلوں کی طرف جاتی تھیں تو جنگل کے درخت اور ڈالیاں جھک کر ان کو سلام کرتی تھیں، اور بی بی آمینہ کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، عجائبات کا ظہور ہو رہا تھا۔ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی دنیا میں بڑا انقلاب کرنے والا بچہ ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے میرے پیٹ میں۔ زمزم کا کنواں تھا، وہاں سے پانی سین کر لاتے تھے۔ جب بی بی آمینہ کنویں کے پاس جاتی پانی لینے کے لیے تو کنویں کا نیچے کا پانی اوپر آ جاتا تھا، اور یہ بات پورے عرب میں اتنی عام ہو گئی تھی، عورتیں بی بی آمینہ کو کہتی تھیں کہ آمینہ تم تھوڑی دیر کنویں کے پاس رکو تاکہ ہم آسانی کے ساتھ پانی لے لیں۔ پورے عرب میں مشہور تھی یہ بات۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ فارس میں جو کنگورے تھے وہ گر گئے، اور وہاں ایک آگ جل رہی تھی جس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ہزاروں سال سے جل رہی ہے، آج تک کبھی بجھی نہیں، وہ آگ بجھ گئی، اور آسمان میں ایک ستارہ ظاہر ہوا۔ یہودیوں کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ جب یہ ستارہ اس قسم کا ظاہر ہو تو سمجھ لو کہ دنیا میں آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے۔ یہودی تلاش میں تھے کہ کہاں ہیں، کہاں پیدا ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ بہرحال ادھر ملک شام کو جو ان کا قافلہ گیا تھا، جب وہ قافلہ واپس لوٹا ادھر سے تو وہ قافلے میں حضرت عبداللہ نہیں تھے، قافلے میں حضرت عبداللہ نہیں تھے۔ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی، رات کا اندھیرا چھٹ گیا، صبح سویرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بالکل صبح سویرے۔ اللہ کو یہ بتانا تھا کہ اب کفر کا اندھیرا ختم، شرک کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے، اب ہر جگہ توحید کا اجالا ہونے والا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ادھر قافلہ آیا، قافلے میں عبداللہ نہیں ہیں، تو جو رشتہ دار تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ راستے میں بیمار ہو گئے تھے، ملک شام سے واپس لوٹتے ہوئے راستے میں حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے تھے۔ تو مدینہ راستے میں پڑتا تھا، ملک شام سے مکہ آنے کے لیے راستے میں مدینہ جو ہے وہ راستے میں پڑتا تھا، اور مدینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال۔ تو مدینے میں وہاں حضرت عبداللہ کو ان کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کے گھر والوں نے روک لیا کہ آپ بیمار ہیں، آپ یہیں رکیں۔ تو قافلے والوں نے بتایا کہ وہ مدینے میں ہیں، بیمار ہیں۔ تو مکے سے لوگ گئے ان کو لانے کے لیے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کو نہیں معلوم تھا۔ گئے لانے کے لیے، وہاں جا کر پتہ چلا کہ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر ہم نے ان کو دفن بھی کر دیا۔ تو وہاں سے لوٹے، مکے کو آئے، مکے کو آ کر پھر بی بی آمینہ کو اطلاع دی کہ آپ کے شوہر عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کتنی تکلیف دل پر ہوئی ہوگی، کتنا صدمہ ان کے دل پہ گزرا ہوگا کہ میرا یہ بچہ یتیم پیدا ہوگا، اس بچے کی تربیت کون کرے گا، اس بچے کی انگلی پکڑ کے کون لے جائے گا۔
اسی صدمے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ بچے کی ولادت کے 10-15 دن بعد، کچھ دنوں کے بعد اپنے بچوں کو وہ دیہات کی عورتوں کو دے دیتے تھے۔ دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور شہر سے جو بچے ہوتے ان کو لے جاتی، ان کو دودھ پلاتی، پالتی پوستی، جب وہ کچھ لائق ہو جائیں چلنے پھرنے دوڑنے کے 3-4 سال کے، پھر لا کر وہ ان کے والدین کے حوالے کر دیتی۔ اس کے بدلے ان کو انعام ملتے، تحفے ملتے، ہدیے ملتے۔ تو دیہات سے بہت ساری عورتیں مکے کو تشریف لائیں بچوں کو لے جانے کے لیے۔ جب وہ قافلہ دیہات سے نکلا تو اس قافلے میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ آ رہی تھی اس قافلے کے ساتھ، لیکن ان کا اونٹ بڑا کمزور تھا، لاغر تھا۔ جب وہ قافلے کے ساتھ چلتی تھیں، اونٹ کمزور تھا نا، تو وہ پیچھے ہو جاتی تھیں۔ قافلے کی ساری عورتیں سامنے جاتی، پھر دیکھتی بھئی حلیمہ پیچھے ہو گئی، رکتی، ان کا انتظار کرتی، یہ دھیرے دھیرے پہنچتے، پھر سامنے 3-4 دفعہ اس طرح وہ رکے، لیکن چوتھی دفعہ کے بعد ساری عورتوں نے کہہ دیا حلیمہ تمہاری اونٹنی بہت کمزور ہے، تمہاری وجہ سے ہم دیر ہو رہے ہیں، تم آرام سے اطمینان سے آؤ، ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ساری عورتیں آ گئی، حلیمہ سعدیہ بیچاری پیچھے رہ گئی۔ دھیرے دھیرے وہ آتی ہیں، یہ ساری عورتیں مکہ پہنچتی ہیں، اور مکہ پہنچنے کے بعد بچے کو لینے سے پہلے، بچے کو دیکھنے سے پہلے یہ پتہ کرتی ہیں کہ اس بچے کے ابا کا کام کیا ہے، یہ بچہ جو ہے اس کے ابا کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ بچے کے ابا ہوں گے، کام اچھا ہوگا، اچھے حیثیت کے ہوں گے، تو پھر انعام بھی اسی طریقے کا ملے گا، ہدیے بھی اسی حیثیت سے ملیں گے۔ تو عورتیں پوچھتی ہیں اور پوچھ کر لے جاتی ہیں۔ بی بی آمینہ کے پاس بھی 2-3 عورتیں آئیں، ان کو بتایا گیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو وہ انہوں نے چہرہ بھی نہیں دیکھا کہ یتیم ہے کیا ملے گا، کچھ نہیں ملے گا بول کر چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ آئیں، تاخیر سے آئیں، لیٹ پہنچیں، وہ بتایا گیا کہ ایک ہی بچہ ہے، یتیم ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگی یتیم ہے تو کیا ہوا، ایک مرتبہ دیکھ تو لیں، ایک مرتبہ بچے کو دیکھ تو لیں۔ وہ گئیں اور جا کر کہ بچے کو میں دیکھوں گی، بچے کے چہرے پر کپڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا، حلیمہ سعدیہ فرماتی اللہ کی قسم وہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، وہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اللہ کی قسم اس بچے کی مسکراہٹ کی وجہ سے میرے سفر کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ اور حلیمہ سعدیہ کہنے لگی بی بی آمینہ میں نے اتنے بچوں کو پالا ہے، اور گاؤں میں نے اتنے سارے بچے دیکھے، اللہ کی قسم ایسا خوبصورت بچہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ بی بی آمینہ نے فرمایا حلیمہ تم گاؤں میں رہتی ہو، میں شہر میں رہتی ہوں، اللہ کی قسم پورے شہر میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ دادا عبد المطلب نے فرمایا کہ آمینہ تم شہر میں رہتی ہو، میں ملکوں کا سفر کرتا ہوں، میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، اللہ کی قسم آج تک کسی ملک میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر جبرائیل امین ہوتے تو وہ کہتے کہ میں نے ساری کائنات کا دورہ کیا ہے، اللہ کی قسم نہ زمین پر نہ آسمان پر، ساری کائنات میں ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ جو دیکھے وہ تعریف کرے، جو دیکھے وہ تعریف کرے۔ دادا عبد المطلب نے نام رکھ دیا محمد، یعنی سب سے زیادہ تعریف جس کی، احمد نام رکھا، محمد نام رکھا، جس کی تعریف زمین والے، احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور ساری کائنات جس کی تعریف کرنے والی یعنی محمد، ایسا نام دادا عبد المطلب نے رکھا۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر نکلتی ہیں۔ جب اونٹنے میں بیٹھنے کی باری
گود میں بچے کو لے کر، جیسے عام طور پہ شوہر کو اونٹ لے جانا ہے تو شوہر سامنے بیٹھے ان کے، حلیمہ بچے کو لے کر پیچھے بیٹھی، اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں لیکن اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو پہلے سے لاغر تھی، کمزور تھی، اونٹنی پھر بھی چلنے کے لائق تو تھی، اٹھ نہیں رہی ہے اونٹنی، بہت کوشش کی اونٹنی اٹھ نہیں رہی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے سوچا کہ ترتیب بدلتے ہیں، ایک کام کرو تم سامنے بیٹھو میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ جیسے انہوں نے ان کی بیوی کو، حلیمہ سعدیہ کو سامنے بٹھایا اور وہ پیچھے بیٹھ گئے، اب سب سے سامنے کون ہوئے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اس ترکیب سے بیٹھے اونٹنی اٹھی اور چلنے لگی۔ اللہ نے یہ بتا دیا قیامت تک کے انسانوں کو، دیکھو تم میرے نبی کو رہبر رکھو گے، میرے نبی کو قائد مانو گے، تبھی تمہارے مسئلے حل ہوں گے، تبھی تمہاری پریشانیاں حل ہوں گے، تبھی تمہارے کام بنیں گے۔ میرے نبی کو سامنے رکھو، میرے نبی کی سیرت کو سامنے رکھو، میرے نبی کی سنتوں کو سامنے رکھو گے، تب تم زندگی میں سکسیس ہوں گے۔ یہ اللہ نے اسی وقت بتا دیا۔ بہرحال اونٹنی چلنے لگی، جو لاغر تھی، ضعیف تھی، کمزور تھی، جس اونٹنی کی وجہ سے ساری عورتوں کو پریشانی تھی کہ بہت لیٹ آ رہی ہو، بہت دیر سے آ رہی ہو، ہم دیر ہو رہے ہیں، وہ نکل چکی تھی وہ ساری عورتیں، لیکن یہ اونٹنی اتنی تیز ہوئی کہ وہ ساری عورتیں پیچھے ہونے لگی۔ عورتیں حیران پریشان، حلیمہ یہ بتاؤ کیا یہ وہی اونٹنی ہے، یہ وہی سواری ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یہ وہی سواری ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ ہاں سواری وہی ہے، سوار بدل چکا ہے، سواری وہی ہے، سوار بدل چکا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی کو بدلیں۔ لوگ کہیں کہ کیا یہ وہی سلیم ہے، کیا یہ وہی انسان ہے جس کو میں پہلے دیکھتا تھا، یہ وہی انسان ہے؟ یہ کب ہوگا؟ جب پیارے نبی کی سیرت ہماری زندگی میں آئے گی، پیارے نبی کی سنتیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی۔ بہرحال گھر کو لے کر گئے، غریبی کا یہ عالم تھا، کھیتوں میں کھیت سوکھ گئے تھے، ہریالی نہیں تھی، گھر میں جو بکریاں ہیں بکریوں کے دودھ سے ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا، تھنوں میں دودھ نہیں ہے بکریوں کے۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے، بیٹھے، حلیمہ سعدیہ کے شوہر یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی بکری کے تھن میں کچھ دودھ ہو تو نکال کر ہم پئیں، جو بکریوں کو دیکھنے گئے تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہی دودھ ہے، نتھارا دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر پیے، پیٹ بھر کر پیے، سیراب ہو گئے، ان کی اہلیہ پیے، پورے گھر والے پیے۔ اسی لیے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتابوں میں، اگر آپ یہ سوال دیکھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دودھ پلایا تو آپ کو جواب ملے گا حلیمہ سعدیہ نے۔ جواب بالکل سچ ہے۔ حضرت لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے دودھ پیا، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پورے گھرانے والے دودھ پیے، اللہ کے نبی کے صدقے میں کھیتوں میں ہریالی آئی، اللہ کے نبی کے صدقے میں حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو رنگ و نگار ہے، پوری دنیا میں جو خوبصورتی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ آج اسی نبی کے طریقوں کو ہم نے زندگیوں سے نکال دیا ہے، اسی نبی کی سنتوں کو آج ہم نے اپنے گھروں سے نکال دیا۔ ہمارا کھانا بھی نبی کے طریقے پر نہیں ہے، ذرہ پیسے آتے ہی دسترخوان اٹھا کو بھرکاؤ، ٹیبلاں لاؤ، کرسیوں پر بیٹھ کو کھاؤ۔ معذور ہیں آپ، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، ذرہ پیسے آتے ہی کیا دسترخوان اٹھا کو بھرکالتی نبی کی سنتش نکو، جس نبی کے صدقے پوری دنیا کو خوبصورتی ملی، اس نبی کی سنتیں آج ہماری زندگیوں میں نہیں۔ شادیوں میں نبی کی سنتیں نکو ہم نہ پردے کا انتظام ہے،
نہ ہی فضول خرچی سے بچنے کا کوئی انتظام ہے، نہ ویڈیوگرافی سے بچنے کا کوئی انتظام ہے۔ شادیوں سے ہم نے اپنے گھروں سے نبی کی سنتوں کو نکال دیا، ہم نے اپنے شادیوں سے نبی کی سنتوں کو نکال دیا، ہم نے اپنے تقریبات سے نبی کی سنتوں کو نکال دیا، ہم نے اپنی تجارت سے نبی کی سنتوں کو نکال دیا۔ حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، تجارت کے لیے سود لے رہے ہیں، تجارت کے لیے لون لے رہے ہیں، تجارت کے لیے سنگے میں جا رہے ہیں، ہاتھ ڈال رہے ہیں، تجارت کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں تجارت سے بھی نبی کی سنتوں کو نکال دیے، گھروں سے بھی نکال دیے، شادیوں سے بھی نکال دیے۔ اپنی زندگی سے نبی کی سنتوں کو نکالیں گے تو پھر برکتیں کہاں آئیں گی؟ یاد رکھیں، جس نبی کے صدقے حلیمہ سعدیہ کا پیٹ بھرا، جس نبی کے صدقے ان کے شوہر کا پیٹ بھرا، جس نبی کے صدقے ان کے گھرانہ کا پیٹ بھرا، جس نبی کے صدقے پوری دنیا میں رنگ و نگار آیا، پوری دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، توحید کا اجالا ہوا، اس نبی کے طریقے ہماری زندگیوں میں آئیں گے تو ہی ہماری زندگیاں بحال ہوں گی، تبھی ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس پیارے نبی کے صدقے، اس پیارے نبی کی سنتوں کو پر چلتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔